السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، ایک خوشگوار فیملی لائف کے لیے پرسکون زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ زندگی ہم کیسے پرسکون بنا سکتے ہیں، پرکیف بنا سکتے ہیں اور پرمسرت بنا سکتے ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سید سمر احمد کو، جو فیملی کنسلٹنٹ ہیں اور پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا مکمل پروجیکٹ لے کر چل رہے ہیں فیملی لائف کونسلنگ کے حوالے سے۔ تو آئیے ہم ان سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو۔ بہت شکریہ دعوت دینے کا، بلانے کا۔ اچھا سید سمر احمد صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو فیملی لائف کونسلنگ کا ایک مکمل پروجیکٹ آپ نے لانچ کیا ہے، اس کا کچھ تعارف کروائیں۔ لائف لائن مینٹورنگ کے نام سے یہ پورا پروجیکٹ ہے، اور اس کی ایک پوری کہانی ہے جو تقریباً 1 سال کے اوپر محیط ہے، اور اس کو ہم ڈسکس بھی آگے کرتے ہیں۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ اس کے اندر ہم ٹریننگ، ریسرچ اور کنسلٹنسی، یہ 3 طرح کی چیزیں لے کر چل رہے ہیں۔ اس میں ایک پری میرج کاؤنسلنگ ہے، فرسٹ ویڈنگ نائٹ کاؤنسلنگ ہے، پوسٹ میرج کاؤنسلنگ اینڈ ٹریننگس ہیں۔ یہ اس کے 3 جو میجر حصے ہیں اس پروجیکٹ کے، وہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں پھر یوٹیوب چینل ہے، اس کے پروفیشنل انسٹاگرام اکاؤنٹ ہیں، فیس بک پیجز چل رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ریسرچ کے حوالے سے کتاب اپنی نوعیت کی، شاید وہ پہلی کتاب ہو کم از کم موجودہ اردو کی تاریخ میں، جہاں پہ اردو سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی بنیاد بنتی ہے، یعنی ایک خوبصورت جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے، وہ معاشرے کی اکائی ہوتی ہے، یہاں سے ہم آغاز کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا گھر بنیادی طور پہ امبیلنس کا شکار ہوا، عدم توازن کا شکار ہوا، اور پھر اس کی وجہ سے اس کے مظاہر ہیں ہم جو پوری سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر ایک فیلڈ کے اندر ایک عدم توازن ہے، ایک امبیلنس ہے۔ یعنی فیملی لائف خوشگوار نہیں ہوگی تو اس کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر پڑیں گے، اس کی فیملی اور اس کے بچوں پر پڑیں گے۔ obviously اس کے اوپر تو سائیکولوجیکل ریسرچز ہیں، انسانی علم پہنچ چکا ہے کہ ایک خوشگوار تعلق جب والدین کے اندر ہوگا تو اس کے بچوں کے اوپر کیا اثرات جائیں گے، اور پھر وہ بچہ جو 7 سال کی عمر تک اپنی شخصیت کا پوری زندگی میں جتنا بننا ہوتا ہے، اس کی اکثر فاؤنڈیشنز مکمل کر چکا ہوتا ہے، تو وہ عدم توازن یا وہ متشدد رویے یا وہ احساس کمتری والے رویے اگر اس کی زندگی کے اندر شروع ہی میں داخل ہو چکے ہیں فاؤنڈیشن سٹون کے طور پہ، تو پھر وہ ان کو کھرچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑی عمر میں جا کے کسی کو اچھا ماحول مل گیا، کوئی کانشیس ایفرٹ کے ساتھ اس کو تبدیل کر لے اور اسے موقع بھی مل جائے تو مل جائے، ادروائز وہ پھر پوری زندگی ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی اس فاؤنڈیشن سٹون کو، اس بنیاد کو بہت مضبوط بنیادوں کے اوپر اٹھائیں۔ اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ پری میرج کونسلنگ ہے، یعنی شادی سے پہلے کونسلنگ۔ اچھا، اس میں جو لائف پارٹنر کا انتخاب ہے اس کی بھی اہمیت ہے ظاہر ہے۔ اگر آپ اس کو پری میرج کونسلنگ بول رہے ہیں تو اس میں کس طرح کا لائف پارٹنر چنا جائے، یہ زیادہ اہم ہے؟ obviously یہ اہم ہے، بلکہ اس کے اندر ایک واقعہ ہم شروع میں مجھے یاد آ گیا تو میں سناتا ہوں، جو شاید اس سے انڈائریکٹلی متعلق ہے لیکن ڈائریکٹلی بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں، یہ جو ہمارے صوفیاء تھے یہ بہت بڑے انٹلیکچوئلس تھے اور بہت بڑے نفسیات دان تھے، یعنی یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ انسان کو تبدیل کرنے کے اور انسان کی تربیت کے جو طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں وہ آج سے صدیوں پہلے جتنے مؤثر تھے آج بھی اتنے مؤثر ہیں۔ صحیح۔ تو ان کی مجلس میں ایک شخص آیا اپنے بچے کو لے کے، اس نے کہا کہ میں حضرت اسے آپ کی تربیت میں دینا چاہتا ہوں۔ اب وہاں پہ سب لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا تم نے دیر کر دی۔ ادب کی وجہ سے خاموش رہا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے پوچھا کہ حضرت دیر تو ہو گئی تھی، آنا کب چاہیے تھا مجھے؟ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ یعنی ہمارے یہاں پر بچے کی صحیح اٹھان اور تربیت کی جو اینٹ ہے یا پہلا حق ہے اس کا،
وہ یہ ہے کہ اس کے لیے صحیح ماں اور صحیح باپ کا انتخاب کیا جائے. صحیح. جب اس یونٹ کو، معاشرے کی اکائی کو، اس گھر کو اگر مکان سے گھر بننا ہے اور خوشیوں کی طرف جانا ہے، سکون کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو دونوں مل کے خاندان کے ادارے کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں وہ بہت کانشیس فیصلہ ہو، بہت شعوری فیصلہ ہو. اچھا، میں نے بھی اس حوالے سے ایک حدیث پڑھی تھی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم اپنے بچوں کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرو. اچھا، نارملی لیکن سوسائٹی میں جس طرح سے رشتے ناطے طے ہوتے ہیں یا لوگ خود بھی اپنے لیے لائف پارٹنر اپنی چوائس سے بھی چنتے ہیں، تو اس میں جذبات زیادہ انوالو ہیں اگر سیلف چوائس ہے. اگر فیملی کے ڈیسیجنس ہیں تو آبویسلی اس میں تو دونوں سائڈ پہ سے یا تو چوائس بالکل نہیں ہے یا کسی ایک سائڈ کی چوائس ہے. اور اگر مکمل انڈرسٹینڈنگ سے، مکمل ہم آنکھی سے بھی رشتہ طے پاتا ہے تو اس میں بھی یہ اسپیکٹ تو مائنس ہے کہ ہمیں آنے والے کل میں اپنے بچوں کے لیے کیسی ماں چاہیے یا کیسا باپ چاہیے. یعنی ہم دونوں کو اگر بیلنس کر کے چلیں تو رشتے ناتوں کے وقت تو یہ تو دیکھا نہیں جا رہا ہوتا. یعنی یہ دونوں انہوں نے کل کو ماں اور باپ بننا ہے، آنے والے کل کو پیش نظر رکھ کے تو اس کا فیصلہ کیا جائے. ابھی ہم کل ہی ڈسکس کر رہے تھے، پروگرام کے اندر اکٹھے تھے، ہمارے کورس چل رہا ہے اس حوالے سے جو میرج گائیڈنس کورس کے نام سے. اس کے اندر یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا کورس ہے اور اس میں ہم کوئی 12 پروگرامز کرتے ہیں، 12 ورکشاپ سے گزارتے ہیں جس کے فوری اثرات سامنے آتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں پڑتے ہیں. تو اس کو ہم نے بیچ 2 لانچ کیا ہوا تھا. کل اس کا پروگرام تھا انکریزنگ ٹرینڈ آف ڈائیورس ان سوسائٹی، ریزنز اینڈ ریمیڈیز. تو اس میں یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ ہم اپنی شادیوں کے اندر، اپنے بچوں کی شادیوں کے اندر ایک مڈل کلاس فیملی جو ہے وہ 20 لاکھ سے 60 لاکھ روپے تک لگا دیتی ہے جی ایس ٹی. اور یعنی صرف وہ جو ویڈنگ ڈے ہوتا ہے اس میں خاتون کے اوپر اور مرد کے اوپر بھی آرام سے 2-3 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں اور اگر کہیں پہ زیادہ تو 5-6 لاکھ بھی لگ جاتے ہیں. یعنی وہ جو ایک ڈریس ہے وہ بہت مہنگے بھی آتے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ 5 سے 10 لاکھ روپے صرف ایک دن کا خرچ ہے ان کی تیاری کا. کوئی فوٹوگرافر آ رہا ہے، کوئی کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں، کچھ اور اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں. تو ہم اتنا سارا پیسہ خرچ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ابھی جو کھانا وانا ہے اور وہ باقی خرچے شامل نہیں. وہ ہم نے کہا 2 افراد پہ جو ایکسپینس ہو رہے ہیں نا ڈائریکٹ 20 لاکھ سے 60 لاکھ روپے تک ایک فیملی، مڈل کلاس فیملی جو ہے وہ خرچ ڈالتی ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ دیکھیے کہ ایک ہاریبل فیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر 10 دنوں کے اندر 500 طلاق کے کیسز رجسٹرڈ ہوئے. تو ان کیسز کے رجسٹر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ ذرا اگر ہم ایوریج لے لیں تو 30 لاکھ کو ضرب دے دیجئے 500 سے، تو یہ کہاں پہ آتی ہے بات؟ یقیناً یہ اربوں کے اندر جاتی ہے. ہم اتنا پیسہ خرچ رہے ہوتے ہیں لیکن جس چیز کے اوپر پیسہ نہیں خرچ رہے ہوتے وہ ہوتا ہے ان دونوں کی تیاری، ان دونوں کی شعوری سفر کے آغاز کی تیاری. اس کے حوالے سے ٹریننگ، اس کے حوالے سے کاؤنسلنگ، اس کے حوالے سے ٹائم لگانا، اس کے اوپر ان کو تربیت دینا. ادروائز تو ہم اگر اسے بالکل میٹیریل ہی دیکھیں تو سارے وہ ہم 20-30 لاکھ روپے 60 لاکھ روپے ضائع کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہمارے رشتوں میں دراڑیں آتی ہیں، جتنے زیادہ ہم گرتے پڑتے ہیں اور پھر آخر میں سیپریشن یا طلاق تک جہاں تک بات چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس چیز کا شعور حاصل کریں، اس چیز کو جان لیں کہ یار تھوڑا سا پیسہ لگانا ہے ہم نے. اس کے بعد ایک سموتھ سفر، مطلب شعوری سفر شروع ہو جائے گا جس کے اندر اگر گڑے آئیں گے بھی، کچھ گریں گے بھی، تو ہمیں اٹھنے کا طریقہ بھی پتا ہوگا، ہمیں یہ بھی پتا ہوگا کیسے لے کر چلنا ہے. اور ہمیں یہ بھی ترجیح میں بات شامل ہوگی کہ ہم یہ تعلق جو ہے وہ سکون حاصل کرنے کے لیے، ایک اچھا گھرانہ حاصل کرنے کے لیے بنا رہے ہیں. اچھا، شادی سے پہلے کی جو کاؤنسلنگ ہے جس کو ہم پری میرج کاؤنسلنگ بولتے ہیں، یہ لڑکے اور لڑکی کے لیے ضروری ہے یا دونوں سائڈ کے پیرنٹس کے لیے، والدین کے لیے بھی ضروری ہے؟ آپ جو پروگرامز کنڈکٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کے ٹارگٹ آڈینس کون ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ جی ساسوں کی تربیت کی بہت ضرورت ہے.
تو لیکن ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ہے نا کہ کسی کی آگہی موجود نہیں ہے کہ ہم نے واقعی ہم مود ہوتے ہیں اور شادی شروع بنا لیتے ہیں جا کے، حالانکہ یہ بہت 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 سوچ سمجھ کے کرنے والا فیصلہ ہے. یعنی اتنا جو میں نے زور دیا ہے تو یہ اس سے زیادہ زور دینے والی بات ہے. تو ابھی تو ہم نے آغاز اسی سے کیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ان کی کاؤنسلنگ پراپرلی 1-on-1 ہو جائے، ٹریننگ سیشنز ہو جائیں، کچھ کورسز ہو جائیں. ان سے اب نے ایک ہمبل انیشیٹو لیا ہے، لیکن اس کے بعد ایک سیکوینس کے اندر وہ وقت بھی آئے گا جس کے اندر ہم ساس اور سسر، نند اور دیور اور جیٹھ اور فلاں ان سب کی بھی ٹریننگ کی طرف، پورے گھر کی ٹریننگ کی طرف جائیں گے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے اب اس ضرورت کو سمجھنا شروع کر دی ہے کہ چونکہ پڑھے لکھے لوگوں میں اب یہ ریشو بہت زیادہ ہو گئی طلاقوں کی، تو کیا لوگ اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہم جن لوگوں کو شادی کے بندھن میں باندھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو شادی سے پہلے کچھ سمجھایا بجھایا بھی جائے؟ کیٹیگوریکلی اگر میں کہوں تو نہیں. ابھی تو ہم نے جب یہ شروعات کی ہے تو اس 1 سال کے دوران میں ہم اس 4 طرح کے رویوں سے گزرے ہیں. ابھی شاید وہ کہانی بھی آ جائے آج کے پروگرام میں. ایک یہ تھا کہ جب میں جس ٹریجڈی سے گزرا، ان ٹریجک مومنٹس کے اندر جب اس پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے ترس کھایا. اس کے بعد کہ جن کے ساتھ کیا ہو گئے حالات، اس کے بعد انہوں نے طنز کرنا شروع کیا کچھ لوگوں نے کہ جی یہ والی باتیں بھی کوئی اپنی زندگی کی شیئر کرتا ہے جو سمر صاحب کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کچھ مشہور ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو آپ کا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہوتا، انہیں آپ کی تاریخ نہیں پتہ ہوتا، انہیں آپ کے پیشن نہیں پتہ ہوتا، نیت کے حوالے سے وہ کلیئر نہیں ہوتے، تو وہ بڑے رقیق اور بڑے تکلیف دہ کمنٹس بھی کر دیتے ہیں. تو اس فیز سے بھی ہم گزرے. پھر چوتھا فیز آتا ہے، یعنی کوئی بھی ریفارمر ہوگا، مصلح ہوگا، ریفرمیشن کے کسی کام کے اندر انوالو ہوگا، اس کو ان 4 فیزز سے گزرنا پڑتا ہے. پھر چوتھا فیز بھی اسی 1 سال کے اندر آیا کہ وہی لوگ جو طنز کرتے تھے انہوں نے تعریف بھی کی، حوصلہ افزائی بھی کی کہ جی اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، اتنے لوگ تبدیل ہو رہے ہیں. یعنی ہمارے سامنے جو کہانیاں ہیں وہ درجنوں سے سینکڑوں اور شاید ہزاروں تک بات چلی گئی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ گئی ہے، ہم نے اپنے اسپاؤس کی قدر کرنا شروع کر دی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو ویٹ دینا شروع کر دیا ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، پہلے نقصان ہو چکا ہے، اب کیسے لے کر چلنا ہے. تو کیٹیگوریکلی اگر میں کہوں تو نو، ابھی بہت سا کام ہمیں کرنا ہے. یعنی ابھی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو، اس بات کی سوچ ہی پیدا نہیں ہوئی کہ شادی سے پہلے فیملی جو ہے دونوں سائڈ کی، ان کی کسی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یا لڑکے اور لڑکی کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ابھی لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ضروری کام ہے جس جی کو ہونا ابھی چاہیے. سفر شروع ہوا ہے. بلکہ یوں کہیے کہ ذرا اس کو کھول لیں اگر ہم، تو جب ہم مسلمان عروج کے اوپر تھے تو اس دور میں بھی وہ لوگ جو شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہوتے تھے ان کو اس طرح کے کورسز سے، ٹریننگ سیشن سے گزروایا جاتا تھا تاکہ وہ ایک واقعی وہ آغاز کر سکیں جس کے اندر وہ آخر پہ کھڑے ہو کے پچھتا نہ رہے ہوں یا کر کے نہ پچھتا رہے ہوں. ہمارے سامنے تو روز کے ایسے معاملات مشاہدے کے اندر بھی ہیں، تجربے میں بھی ہیں، کنسلٹنسی کے اندر بھی لوگ آ کے ایسی ایسی کہانیاں شیئر کرتے ہیں جو یوں سمجھ لیجئے کہ انسان ناقابل یقین ہو. تو وہ لیکن باہر سے وہ ہمارے معاشرے کے المیات ہیں اور زندہ حقیقتیں. یہ دیکھیے نا 8 ارب لوگوں کی یہ پلانٹ ہے، اس میں 8 ارب کہانیاں ہیں. تو ملائیشیا میں اور ترکی کے اندر اس وقت اس طرح کے کورسز منعقد کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی سطح پہ، گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ. 6 ماہ کے کورسز کروائے جاتے ہیں، اس کے بعد شادی کی طرف ان کو جانے کا تجویز کیا جاتا ہے. تو یعنی ایک ایسی زندگی جو اب اگلے 30 40 50 سال تک چلنی ہے، اگر ہم اس کی پہلی سیڑھی پہ قدم صحیح رکھ لیں گے تو آگے بھی پہنچ جائیں گے، یا اس کی نیو ٹھیک ڈل جائے گی تو دیوار بھی ٹھیک اٹھ جائے گی. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم سید سمر احمد سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. اچھا سمر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو یہ فیملی لائف کاؤنسلنگ کا جو پروجیکٹ ہے اس کو لانچ کرنے کا خیال کیسے آیا, یعنی اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ اب جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے یا ہم نے ایک دوسرے کی قدر کرنا شروع کر دی ہے, یا ایک صاحب نے کہا کہ میں اپنی مسز کے جب وہ سوئی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ ان کو میں دیکھتا ہوں کہ سانس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, تو میں ان کے ہاتھ چومتا ہوں, میں پیر چومتا ہوں, یعنی اس طرح کی جو سٹوریز ہیں لوگوں نے شیئر کی. تو میں یہ سوچتا ہوں پھر کہ کس سے نکل رہی ہیں, یہ کس سے کام لیا جا رہا ہے. لکھتا میں پہلے بھی تھا, بولتا میں پہلے بھی تھا, تو وہ پھر ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ جیسے خالی پن ہوتا ہے نا, تو اس کے اندر سے کہانی نکل کے آتی ہے. یعنی آپ لوگوں کو اپنی بیویوں سے محبت کرنا بھی سکھا رہے ہیں؟ ہاں جی, بیویوں کو شوہروں سے بھی. اچھا دیکھیں محبت ہی کا تعلق ہے نا, اور ہے کیا ہی ہے, اگر ہم نے اس کے اندر کیا نفرت کا تعلق ہے, کیا کھینچے رہنے کا تعلق ہے, تو ہم کس لیے شادی کر رہے ہیں؟ صحیح. کیا ہم ہر وقت تو تکار کے لیے, چونچے مارنے کے لیے شادی کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہے, ہم واقعی گھر کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں, کون سا ایسا شخص ہے دنیا کے اندر جو باہر اچھی پروڈکٹیوٹی دے سکے, اگر اس کے گھر کے اندر سکون نہیں ہے تو آبویسلی وہ متاثر ہوگا, یقینی طور کے اوپر متاثر ہوگا. تو وہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا, کہانی کہاں سے شروع ہوئی. تو وہ جناب کہانی یہ ہے کہ 7 سال پہلے میں ایک ٹریجڈی سے گزرا تھا. میری مسز تحریم شاہ, ان کا انتقال ہو گیا تھا, اور ہم نے بہت اچھی زندگی گزاری. تو میں نے ان کے اوپر لکھنا شروع کیا, وہ تحریریں مقبول ہونا شروع ہو گئی اور کافی زیادہ ان کو ایکسیپٹنس ملی. لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کا اتنا اچھا تعلق گزرا ہے تو ہمارے یہاں پہ یہ زندگی گزارنی نہیں آتی لوگوں کو, آپ اس کو خوشگوار ازدواجی زندگی کی طرف یا میٹریمونیل لائف کی طرف موڑ دیں. صحیح. وہاں سے ہم نے ان تحریروں کو میٹریمونیل لائف کی طرف موڑ دیا, اور اس کے اندر بھی لائیو ایگزامپلس کے ساتھ اپنی ایگزامپلس دے کے بہت ساری. تو وہ تحریریں جو تھیں وہ مقبول ہونا شروع ہو گئیں, پھیلنا شروع ہو گئیں. پھر اس پہ یہ اصرار شروع ہوا کہ اس کو کتاب کی شکل میں بھی آنا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ اس حوالے سے سنجیدہ ایفرٹس موجود نہیں ہیں یا بہت کم ہیں. تو وہ کتاب بھی اب تیار ہو گئی ہے, وہ بھی امید ہے کہ اگلے 2-4 ماہ کے اندر آ جائے گی. جی. پھر اس کے بعد اصرار شروع ہوا کہ اس کے کچھ جدید دور کے اندر کچھ ویڈیوگرافی, کچھ ویڈیو کنٹینٹ آنا چاہیے. صحیح. تو اس کے لیے ہم پروفیشنلی ایک فیس بک پیج کی طرف گئے, انسٹاگرام اکاؤنٹ کی طرف گئے, ایک ایک کر کے, پھر یوٹیوب چینل کی طرف آئے. اب اس کے بعد جو شارٹس ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں. پھر یہ تقاضا شروع ہوا کہ اس کا کوئی ادارہ ہونا چاہیے جو ان کی ٹریننگز کرے. یہ ہاتھ اپنے کارنر پہ نہیں رکھنا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. جی. تو کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو ٹریننگز کرے, جو تربیت دے. پھر ہم نے اس کے اوپر اس ادارے کا جو شروع کے اندر آپ کو تعارف کروایا ہے, لائف لائن مینٹورنگ کا, اس کو شروع کیا. آپ کا ویڈیو ٹیوب چینل جو ہے وہ بھی اسی نام سے ہے؟ جی, لائف لائن مینٹورنگ کے نام سے. تو اس کے اندر پھر ہم نے 3 چیزیں تو میں نے آپ کو متعارف کرا دی ہیں کہ پری میرج کاؤنسلنگ اینڈ ٹریننگ, شادی سے پہلے کی, فرسٹ ویڈنگ نائٹ, ہاریبل قسم کے مشاہدہ, مطلب ہاریبل قسم کے واقعات ہیں جو انسیڈنٹس. یس. اس پڑھے لکھے دور کے اندر بھی جسے لوگ ہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ سب لوگوں کو سب چیزوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے, میں تجرباتی طور کے اوپر مشاہداتی, مطلب ان معنوں کے اندر مشاہداتی کہ جو لوگ آ کے ہم سے کنسلٹنسی میں شیئر کرتے ہیں ان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں پتا. پھر پوسٹ میرج کاؤنسلنگ اینڈ ٹریننگ, اور اس کے بعد پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کتنا کام کرتی ہے؟ یعنی تیر تو چل چکا ہوا ہے, فیملی لائف تو آغاز ہو چکا, اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مس انڈرسٹینڈنگ سے آغاز ہو, برا آغاز ہو جائے, اور آغاز میں بھی ٹھاٹھیا سٹارٹ ہو جائے, تو اس کے بعد کیا جو پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہے, شادی کے بعد کا سمجھانا بجھانا, وہ کام کر جاتا ہے؟ اچھا, ایک تو ہم سمجھاتے بجھاتے نہیں, یہ جو نصیحتیں ہوتی ہیں کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے. ہم بتاتے ہیں اور ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ خوش رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے. اب ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں. تو اس خوش رہنے کے لیے پھر اس خوش رہنے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. وہ سوال بھی کتابی ہوتے ہیں اور جوابات بھی کتابی ہوتے ہیں. ہمارا دنیا میں ہر بندہ یہ کہتا ہے ہاں میں خوش رہنا چاہتا ہوں, تو یہ تو روٹین کا جواب ہے.
ہاں جی، لیکن عملی طور کے اوپر بھی ایسا ہی ہے کہ کون ہے جو خوش نہیں رہنا چاہے گا. اب ہمیں خوش رہنے کے تقاضے ہیں نا, وہ تقاضے پورا نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے لوگ. جی بالکل ایسا ہی ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت تو کرنا, سیرا پھل تو نہیں ملیں گے نا کہ ہم کہیں پہ کیپسول سولوشن لے لیں, تو ایسا نہیں ہوگا. خوش رہنے کے کیپسول نہیں مارکیٹ سے ملتے. ہر ایک کی زندگی کا مختلف چیلنج ہے, مختلف امکانات ہیں, ہر ایک کے پاس چانسز بھی الگ ہیں, تھریٹس بھی الگ ہیں. اور آئیڈیل لائف کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا. اگر مجھ سے کوئی آئیڈیل لائف کا پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں جو بحرانوں سے گزر کے حاصل ہوتی ہے وہ آئیڈیل لائف ہوتی ہے, جنہیں سیکھا جاتا ہے. اپس اینڈ ڈاؤنس کے اندر اگر سفر یوں اونچا چلتا چلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر سیٹسفیکٹری ہے, لیکن وہ اگر ایک جگہ پہ جامد ہے یا نیچے کی طرف جا رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اگر تو وہ لوگ یہ فیصلہ دوبارہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہاں ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, یا اپنے اس لائف سٹائل کو جو ہمیں غیر مطمئن کر رہا ہے, خوشی نہیں دے رہا, ہمارے سکون کو برباد کر رہا ہے, ہم نے آگے بھی چلنا ہے, تو کیا ہم اسی طرح سے رینگتے ہوئے چلے جائیں گے, زندگی کو گھسیٹتے ہوئے چلیں گے؟ جب اس چیز کا انہیں بینائی حاصل ہو جاتی ہے, فہم حاصل ہو جاتا ہے, یا کم از کم یہ ایک سوال کا جواب یس اور نو کی صورت میں وہ دے لیتے ہیں, پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں, تو اس کے بعد ان کی زندگیوں میں فوری تبدیلیاں آتی ہیں. کیونکہ جب وہ یہ مان جاتے ہیں کہ ہمیں ظاہر کہیں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے معاملات اس نہج کو پہنچے ہیں, تو کیا وہ سیلف ریویو پہ تیار ہو جاتے ہیں؟ اکثر ہو جاتے ہیں. عموماً ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے میں سے ہی خامیاں نکالنے پر اصرار کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں, میں پرفیکٹ ہوں, میری کوئی غلطی نہیں ہے. جتنی غلطیاں وہ اسی کے اندر ہیں, فریق مخالف کے اندر. جب کوئی ماہرانہ مشاورت میں آتا ہے یا کسی کنسلٹنٹ سے رابطہ کرتا ہے, تو وہاں پہ اس کی جو پڑھائی ہوتی ہے, اس کا جو تجربہ ہوتا ہے, وہ اسی چیز کے اوپر ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو کانشیسلی یعنی سامنے لا کے اس کی شعوری دماغ کے اندر اس کے اقرار کے ساتھ اس کو سمجھا بجھا دے. اس نے کنسلٹنٹ نے یا ہم نے کوئی اس سے زبردستی تو منوانا نہیں ہوتا, لیکن کچھ ٹولز ہوتے ہیں جن کو استعمال کر کے اور پھر وہ اس سطح پہ آ جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں ضرورت ہے, اور اگر ہم تبدیل نہیں ہوں گے, وہ دوسرے میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہم میں بھی ہو سکتی ہیں. ہم لرننگ ایٹیٹیوڈ کے اوپر رہیں گے, سیکھنے والے مزاج کے اوپر رہیں گے, تو ہم تبدیل ہوتے جائیں گے, امپروو بھی کرتے چلے جائیں گے. صحیح. جیسے آپ نے کہا تھا کہ میری اپنی جو سٹوری ہے وہاں سے اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا ہے, تو آپ کچھ شیئر کریں گے کہ آپ کو اپنی جو فیملی لائف ہے اس حوالے سے کیا ایسی انسپائریشن ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا جانا چاہیے, اور میری زندگی اتنی خوشگوار تھی تو آپ نے سوچا کہ اب باقی لوگوں کی زندگی بھی جو ہے میں وہ بدلنے پہ لگ جاؤں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں تک جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہ برکت تحریم کا سلسلہ ہے. بولتا میں پہلے بھی تھا, لکھتا میں پہلے بھی تھا, ٹریننگ کا میرا ایک بیک گراؤنڈ تھا, لیکن لوگوں کے اس طرح آنسو نہیں آتے تھے, لوگ اس طرح نرم دل نہیں ہوتے تھے, کبھی کبھار آ بھی جاتے ہوں گے, لیکن اس کے بعد تو لوگ کہتے ہیں ہم ہچکیاں لیتے ہوئے روتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں تو ہم اسی وقت سے بدلاؤ شروع ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم چائے لے رہے ہیں تو مجھے چائے پینا مشکل ہو گئی, یعنی اس طرح کے. تو جب میں اس کا ریویو کرتا ہوں پچھلے دور کا اور بعد کے دور کا, تو مجھے لگتا ہے کہ لکھ میں پہلے بھی رہا تھا, بول میں پہلے بھی رہا تھا, اب جو میں لکھ اور بول رہا ہوں یہ پھر لکھوایا جا رہا ہے اور بلوایا جا رہا ہے. تو یہ برکت تحریم کا سلسلہ ہے. ایک بات ٹھیک ہے. اور جب میں نے لکھنا شروع کیا اس وقت بھی میں نے یہ لکھا کہ میں تحریم پہ کیوں لکھ رہا ہوں. اگر ان کی شخصیت کے اندر یعنی کسی کو میری کہانی پڑھنے سے کیا غرض ہو سکتی, کیا فائدہ ہو سکتا ہے, تو کوئی کیوں پڑھے گا. تو میں اس لیے بول رہا ہوں, اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ان کی شخصیت کے اندر لڑکیوں کے لیے بھی اور ہماری زندگی کے سے بھی ہو سکتا ہے باقی جوڑوں کے لیے, کپلز کے لیے بھی فائدے نکلیں, آسانیاں نکلیں, کچھ روشنیاں نکلیں, کچھ جگمگ ہو جائے. تو اس لیے تحریم جو تھی وہ ایک بڑی شخصیت تھی, جینیس تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں ان کی میرے ساتھ شادی ہوئی, اور 28 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. یعنی آپ کی فیملی لائف 10 سال میں. جی 10 سال کی. اب اس میں اگر 1 2 3 کر کے چیزیں گنواؤں تو وہ یہ ہے کہ وہ جب آئیں تو انہوں نے انٹر کیا ہوا تھا, اس کے بعد پھر ان کی ساری جو تعلیم ہے وہ بعد میں
جاری ہوئی. میں نے یہ کوشش کی کہ میں ان کے رستے کے اگر کچھ کنکر اپنی استطاعت بھر صاف کر سکتا ہوں وہ کروں. ان کے وہ اگر کہیں بیٹھ رہی ہیں تو ان کی جگہ پہلے میں صاف کر دوں. یہ میں نے اپنی سی کوشش کی. اس میں کمی کوتاہی آبویسلی ہوئی ہوگی, رہ سکتی ہے, ہم انسان ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کے اپنے اندر یہ بات تھی کہ وہ ان کے حلقہ درس یعنی قرآن حکیم کو پڑھاتی تھی, سمجھاتی تھی, تو وہ ان کے اپنے حلقے کے اندر 3 جگہوں کے اوپر چل رہے تھے. اب یہ دیکھیے, نوٹ کرتے جائیے کہ یہ بیک وقت چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طرح وہ امریکہ اور کینیڈا کے اندر بھی آن لائن پڑھاتی تھی, ان کی کلاسز ہوتی تھیں وہاں پہ. اسی طرح پھر وہ جو ہمارے روایتی مذہبی لوگوں میں خشکی آ جاتی ہے نا, وہ ان کے مزاج میں نہیں تھی. وہ بڑی زندہ دل خاتون تھی, یعنی لڑکی تھی, اور ان کی کلاس کے اندر ہر عمر کی خواتین بھی آتی تھیں اور لڑکیاں بھی آتی تھیں, یعنی یونیورسٹی گوئنگ گرلز بھی آتی تھیں. اور وہ جب ان کا انتقال ہوا, وہ آ کے مجھے ایک خاتون کہتی کہ ان کی سرحانے بیٹھی ہوئی تھی کہ تمہاری وجہ سے تو ہم تبدیل ہوئے. اور وہی خاتون کو کہا کرتی تھی کہ میں تہجد میں اٹھ کے تمہارے لیے دعائیں کرتی ہوں تحریر. تو وہ مجھ سے آ کے حیرانی سے پوچھتی تھی کہ کیا سمجھ میرے لیے کرتی ہے, مطلب میں نے کیا ایسے کیا ہے. تو میں انہیں پھر سمجھاتا تھا یار جس کو فائدہ ملے ہو وہ ضرور کرتا تو ہے, کہیں پہ ریکگنائز ریئلائز کرتا ہے. تو پھر بھی حیران ہوتی تھی. اسی طرح سیاحت کی وہ بھی شوقین تھی, میں بھی شوقین تھا. ہم نے کچھ ملک 1-2 ملک پھرے ساتھ, اس کے بعد کوئی 22 شہر وہ میرے ساتھ پاکستان کے پھرے. اچھا. ان میں سے کچھ شہر ایسے تھے جو ہم نے بائک پہ ایکسپلور کیے. پھر یعنی جب وہ یوں موٹر وے پہ جاتے تھے لاہور سے اسلام آباد سفر کریں, تو وہ پہلے پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں کلر کہار کے, دور سے نظر آنا وہ ہلکا سا شبی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ان کو دیکھ کے وہ بچوں کی طرح کھلاتی سمر پہاڑ. یا اسلام آباد کے کسی جنگل کے اندر ہم گھوم رہے ہیں تو اس کی جو سوندھی مہک ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس کو لیتی تھی, اور وہ پورا تراوٹ میں ان کو دیکھتا رہتا تھا اس کو. اسی طرح گلگت کے اندر گئیں میرے ساتھ, وہاں دوسری جگہوں کے اوپر گئیں, تو وہاں تو لوگوں کو خواتین کو پتہ لگا, انہوں نے فوراً ان کا پروگرام رکھ لیا. پھر اس کے بعد 1-2 بزنس تھے جن کو وہ اپنا لے کے چلنے کی کوشش کر رہی تھی. جب آئی تھی تو ان کو کھانا نہیں بنانا آتا تھا. اچھا. اب پہلے مہینے ہمارے گھر کے اندر دعوت دوستوں کی تھی, میں نے انہیں کا کھانا بنایا تو رونے لگ گئی. تو میں نے کہا کہ بھائی رو کیوں نہیں ہے, کہنے لگی کہ وہ کہے کسی پھوڑ عورت ہے. تو میں نے کہا نہیں آپ بنائیں پہلی دفعہ. تو پہلی دفعہ انہوں نے کڑھائی گوشت بنایا, چکن کڑھائی اچھی بنائی. اور اس کے بعد کیا نہیں میں نے مجھے یا یوٹیوب کا سہارا دیا نہیں, امی تھی اور بہن تھی. تو اس کے بعد ان کی آہستہ آہستہ ایسی سکل بنی کہ پھر 1 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر 10-15 لوگوں کا کھانا بنانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو اور 1, 2, 3 ڈشز. تو آخری جو ان کی انتقال سے 1 مہینے پہلے ہمارے کچھ دوست آئے کشمیر سے, بلوچستان سے, اور انہوں نے آنے سے پہلے مجھے کال کی. میں نے انہیں کال کی کہ جناب آپ آ رہے ہیں, وہ انہوں نے کہا پہلے ذرا بتا دیتے. خیر اب آپ یہ کر رہے ہیں. میں نے جلدی میں کیا تو اس میں وہ 3 ڈشز انہوں نے بنا دی, اسی 1 گھنٹے کے اندر آئی تھی. اسی طرح ان میں حکمت تھی, یعنی گھبراتی نہیں تھی. اگر صورتحال سخت آ جاتی تھی تو اس میں کھڑے ہو کے فیصلے لیتی تھی. اسی وجہ سے کچھ خاندان کے مرد بھی ان سے مشورہ کیا کرتے تھے. یہ ایک بڑی صلاحیت ہے جو مردوں کے اندر بھی بڑی صلاحیت مانی جاتی ہے, خواتین کے اندر تو پھر وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی صلاحیت مانی جاتی ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات یہ ہے وہ جو حکمت ہی سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کے پروگرامز کے اندر جو لوگ آیا کرتے تھے ان میں وہ ایسے نہیں ہوتی تھی کہ جیسے بھگا دینا لوگوں کو, بلکہ یوں گلے سے لگائے رکھنا, جو ایک ہمارے صوفیہ کا طریقہ کار ہوتا تھا, بس لگایا ہوا ہے گلے سے اور وہ بدل گئے ہیں لوگ. تو اسی طرح ان کی پروگرام کے اندر ایک لڑکی آ گئی, انہوں نے کچھ ایسا لباس پہنا ہوا تھا کہ جو اور روایتی خواتین وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے ان کو دیکھ کے عجیب نظروں سے دیکھا کہ یہ کیا لوگ آ جاتے ہیں قرآن سننے کے لیے آ جاتے ہیں اور ان کے لباس ایسے ہوتے ہیں اور فلاں فلاں فلاں, اس کو ٹونٹ کیا. یہ بڑی پریشان ہوئی اور فکر مند مجھے آ کے کہتی کہ سمر وہ چلی نہ جائے لڑکی کہیں. پھر اگلے دن اس کی کزن کو فون کیا کہ اس سے معلوم کرو کہ میں نے پوچھوایا ہے. تو وہ آخر تک کی لڑکی جڑی رہی. اس طرح سے مزاح کا خشک مزاج نہیں تھی. تو یعنی کتنی ساری چیزیں تھیں جو اکٹھی تھیں, آگے آتی جائیں گی تو میں بتاتا چلا جاؤں گا واقعہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. سید سمر احمد کی بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ باتیں ہم سن رہے ہیں.
بریک کے بعد ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ The Knowledge School and ILM Group of Colleges اعلیٰ تعلیمی معیار کے حامل 2 نیٹ ورک میں سرمایہ کاری کریں اور شاندار تعلیمی میراث کا حصہ بن کر مثبت تبدیلی لائیں۔ سرمایہ کاری، عطائے اختیار، رہنمائی۔ ویلکم بیک۔ سمر بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو فیملی لائف ہے وہ آپ کی تحریریں یہ بتاتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ اس میں کھبے ہوئے ہیں ابھی تک، اس تصور میں، ان خیالات میں جو آپ اپنی وائف کے ساتھ تقریباً کوئی 10 سال کا ایک عرصہ گزارا ہے، اور ان کی وفات کے تقریباً کوئی 1.25 سال کے بعد بھی آپ کی ہر تحریر میں تحریم کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ وہ لائف کیا اتنی ہی آئیڈیل تھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس سلسلے کو آپ لوگوں میں بانٹیں اور اس تصور کو، اس احساس کو کہ خوشگوار فیملی لائف کیسی ہوتی ہے، اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے؟ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو آئیڈیل زندگی ہوتی ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤن سے گزر کے سامنے آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ایک سموتھ روڈ ہو، اس میں ہم سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اس کو پالش کیا جاتا ہے، اس کو سیکھا جاتا ہے، یہ کوئی قسمت کی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک اگین میں بار بار وہی بات کہہ رہا ہوں کہ شعوری فیصلہ ہوتا ہے، ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے اپنی زندگی کو۔ تو آپ کے پاس، ہمارے پاس ایسی یادیں ہونی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ ایک وقت آنا ہے کہ جس کے اندر ایک ساتھی نے بچھڑ جانا ہے، یہاں سے ہم نے سب نے چلے جانا ہے۔ جب وہ چلا جائے تو ہمارے پاس اتنی خوشگوار یادیں ہوں کہ ہم کھڑے ہو کے اسے بیان کر سکیں۔ الحمدللہ میں بیان کر رہا ہوں، اور جہاں پہ آپ میری تحریریں پڑھتے ہیں وہاں پہ میرے ساتھ سوشل میڈیا پہ تحریر کے ہمارے، وہ میری کزن بھی تھی، تو ہمارے سب رشتہ دار بھی وہیں پہ ایڈڈ ہیں، میرے کوئی 2 اکاؤنٹس نہیں ہیں، لہٰذا جو میری باتیں ہیں اگر اس کے اندر ذرا بھی ہیر پھیر ہو تو وہ فوراً پکڑا جا سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اس پہ ہم پھر کسی وقت کے اندر بات کریں گے کہ جو فیملی کے کمنٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس لیے اس زندگی میں اتنا کچھ تھا کہ جو تبدیلی پیدا کر سکتا تھا، روشنی پھیلا سکتا تھا، تبھی پھیل رہی تھی۔ اچھا، اس سیر کے 10 سال کے عرصے میں آپ کے بچے بھی ہوئے ہوں گے، ان کا کوئی تذکرہ بچوں کے حوالے سے، وہ کیسے آپ لوگوں نے ٹائم گزارا، اور ان کی تربیت جو ہے اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہے آپ کا اور کتنا کنٹریبیوشن ہے آپ کی مسز کا، اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ ہمارے 3 بچے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور پھر بیٹے ہیں، یعنی عائش اور غزل۔ اور عائش 1.5 سال کے بعد ہوئے تھے، پھر عائش ان سے 1.5 سال چھوٹی ہیں، اور اس کے بعد پھر 3-4 سال کا فرق ہے غزل کا۔ ان کی جو تعلیم تھی، کیونکہ تعلیم، میرا بھی بیک گراؤنڈ تعلیمی تھا، ایجوکیشن سے منسلک تھا، ٹیچرز ٹریننگ کے اندر اور پیرنٹس ٹریننگ کے اندر، لیکن وہ جو پری پرائمری سیکشن ہوتا ہے وہاں پہ میری ایکسپرٹیز نہیں تھی، میں ذرا بڑی کلاسز کی طرف، اس لیے ان کی جو بنیاد تعلیم کے اندر بنانی تھی وہ تحریر میں بنائی گئی۔ صحیح۔ اسی طرح وہ ان کی تجوید بہت اچھی تھی، بہت اچھا قرآن پڑھا کرتی تھی، اور کتنی دفعہ آنسوؤں کا میں گواہ ہوں، کتنی ہی راتیں ہم نے ایسے گزاری تدبر کرتے ہوئے قرآن کے ایک ساتھ۔ لہٰذا ان کی جو آغاز ہے قرآن حکیم کا وہ بھی انہوں نے ہی کروایا ہے۔ اور یعنی 28 سال کی عمر میں تو لوگ اپنی زندگیاں شروع کر رہے ہوتے ہیں، پلان کر رہے ہوتے ہیں بھی آگے گزارنے کی، وہ سارا کچھ سمیٹ سماٹ کے گزار کے چلی گئی۔ اس کے بعد پھر ایک بات بہت اہم تھی، جب ہمارے بچے ہونے والے تھے، یعنی پہلا بچہ ہونے والا تھا، تو ہم اتنا سارا لٹریچر لے کے آئے تھے، کتابیں لے کے آئے تھے، بچے کی تربیت کیسی ہوگی، بچے کے اوپر پریگننسی کے دوران میں کیا اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ماں کے رویے کے، باپ کے رویے کے۔ ماں اگر ٹینشن میں رہتی ہے بچے پہ لازماً اس کے اثرات آئیں گے۔ ماں باپ، اب تو انسانی علم یہاں تک پہنچ چکا ہے نا کہ 40,000 کریکٹرز ہیں جو والدین سے بچے کو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، جنہیں ہم عادتیں نہیں سمجھتے، بڑی بڑی باتیں نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ اگر باپ جھک کے چلتا ہے ایک سائڈ پہ تو ہم دیکھتے ہیں اولاد بھی جھک کے چلتی ہے، یا ماں باپ کو اگر ناخن کاٹنے کی عادت ہے بچوں کے اندر، ان کو بڑی چیزیں سمجھتی نہیں، یہ وہ کریکٹرز ہیں۔ تو حرام کی سوچ کیوں ٹرانسفر نہیں ہوگی؟
بڑی باتیں، غیبت، چغلی، نیگیٹو مائنڈ سیٹ، نیگیٹیوٹی، یہ کیوں ٹرانسفر نہیں ہوگی؟ یہ وہ بات ہے جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ حرام نسلوں تک جاتا ہے. اس لیے ہم اس اچھا، ہمارے ہاں کانسیپٹ وہ کھانے پینے والا حلال اور حرام ہے، ہم کیریکٹر کو اس میں سے ہمیشہ مائنس رکھتے ہیں. ہاں جی، حالانکہ وہ زیادہ بڑی چیز ہے، جہاں پہ معاملات ہوں، تعلقات ہوں، لے کر چلنا ہو زندگی کو، لین دین ہو. جی بالکل بالکل. تو اس لیے اس پہ تو ہم اگین وہی بات کہ بہت کانشیس تھے. کہیں پہ ہم سے غلطیاں بھی ہوتی تھی لیکن ہم پھر شرمندہ ہوتے تھے ان غلطیوں پہ کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور ایک دو واقعات ہوئے جس کے اندر ہماری کچھ آواز اونچی ہو گئی. پھر ہمیں بعد میں بڑی شرمندگی ہوئی کہ بچے بھی سن رہے تھے، ان پہ کتنا منفی اثر جا رہا ہوگا. تو ایسا نہیں تھا کہ غلطیاں نہیں ہوئی، لیکن یہ ہوا کہ ہم نے غلطیوں سے سیکھا اور ہم نے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی. یہ ہم نے کام کیا. اس لیے بچوں کی تربیت میں میرا بھی کردار ہوگا، لیکن ان کا بھی ایک بڑا وائٹل رول تھا، اسپیشلی ان کی تعلیم کے اندر. تو میرا جو پہلو تھا وہ دوسرا تھا کہ بچوں کا اعتماد بڑھانا، بچوں کے اندر ویلیوز پیدا کرنا، اس طرح کی چیزوں کے اندر میں لیتا تھا. تعلیم کو لے کر چلنا اور اس طرح کی چیزوں کو لے کر چلنا، یہ ان کا کام تھا. فیملی لائف کاؤنسلنگ جو ہے، جو آپ کا ایک پروجیکٹ ہے جس کو آپ ایز پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں، تو اس کا فارمیٹ کیا ڈیزائن کیا آپ نے؟ کس ترتیب سے آپ اس کو لے کے چلیں گے؟ اچھا، فیملی جو لائف لائن مینٹورنگ کی بات کر رہے ہیں جی، لائف لائن مینٹورنگ کے اندر میں نے عرض کی کہ 3 چیزیں ہم کر رہے ہیں. ایک ہم ٹریننگز کرتے ہیں، یہ صرف کنسلٹنسی کا پروجیکٹ نہیں. ٹریننگز کے اندر ہم کورسز بھی کرواتے ہیں، ورک شاپس بھی کرواتے ہیں اور موٹیویشن سیشنز بھی کرواتے ہیں. انڈیویجول کاؤنسلنگ بھی ہے. دوسرا حصہ ہے کاؤنسلنگ کا، اس کے اندر 1-on-1 انڈیویجول کاؤنسلنگ ہے اور اس کے علاوہ فیملی کاؤنسلنگ بھی ہے جہاں پہ ریکوائرڈ ہو، وہ کنسلٹنسی کا حصہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. پھر اس کی تیسری چیز ہے جو اسی کے اندر آ جاتی ہے، فرسٹ ویڈنگ نائٹ میں نے آپ سے عرض کر دی. اس کے علاوہ اسی سے نکلتی ہوئی کچھ کرنے ہیں، جیسے کڈز براٹ اپ ہے، کوچنگ ہے. یعنی بچے جب بلوغت کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، جسمانی طور کے اوپر فزیکلی میچیور ہو رہے ہوتے ہیں 12-13 سال کی عمر میں، اس کے ساتھ ہی ان کے ذہن کے اندر بہت سارے کوسچنز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پہ، جسمانی طور پہ، ان کے سوچنے کے انداز میں بیہیویئرل پیٹرنز تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ یہ انفارچونیٹ ٹروتھ ہے کہ اس کی تربیت کا انتظام نہیں ہے. والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے. تو اس لیے وہ چیزیں جن کو والدین کو بتانا چاہیے نہیں بتائی جا رہی ہوتی. اب وہ انفیریورٹی کمپلیکسز اور سپریورٹی کمپلیکسز، دونوں طرح کے کمپلیکسز رہ جاتے ہیں. اچھا، لیکن سمر، ہم جس کو اب بلوغت کی ایج سمجھتے ہیں 11، 12 یا 13 سال کہ اس کا آغاز ہے، تو سوشل میڈیا کے آ جانے سے، بہت زیادہ اس کا وائڈ سپریڈ ہو جانے سے، کیا ایسا نہیں ہے کہ بہت چھوٹے جو بچے ہیں ان کی معصومیت پہ ڈسٹرب ہوئی ہے اور وہ جو باتیں ان کو 11، 12، 13 سال کی عمر جا کے پتہ چلنا چاہیے تھیں وہ پہلے سے جانتے ہیں؟ تو والدین کو کس ایج میں، کس سٹیج پہ بچوں کے زیادہ قریب ہونا چاہیے؟ جی، یہ ایج جو ہے دیکھ قریب تو پیدائش سے پہلے بھی ہونا چاہیے. یعنی تربیت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. ہم نے شروع کے اندر عبد القادر جیلانی کے واقعہ، یعنی پیرنٹس کو تھرو آؤٹ کانشیس لائف گزارنی ہے. اب بالکل بالکل اس کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں ہے. بچوں کی تربیت کی جب ہم ورک شاپ کرتے ہیں تو ہر ایک والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو، لیکن میں شروعات ہی اس بات سے کرتا ہوں کہ بچوں کی تبدیل ہونے کا مطلب ہے والدین کا تبدیل ہونا. اگر والدین اس کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بھول جائیں کہ بچے تبدیل ہوں گے. بچے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک میموری ہوتی ہے، ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. یعنی بچہ دیکھتا ہے اور کرتا ہے. اگر والدین جھوٹ بولیں گے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے کے اندر جھوٹ کی عادت پختہ ہوگی. اسی طرح اگر والدین یک رنگے ہیں تو بچے کے اندر بھی وہ یک رنگی آئے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پہ یہ ہے نا کہ کچھ فیزز ہیں، تو 7 سال کی عمر تک کا ایک فیز ہے، پھر وہاں سے ٹین ایج جب تک شروع ہوتی ہے تب تک کا ایک فیز ہے. تو یہ والا فیز ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پرانی مجھے یاد آ گئی ایرسٹوٹل کی بات، انہوں نے کہا کہ 7 سال کی عمر تک تو آپ نہ ان کے ساتھ بچے بن جائیں. پھر وہ کہتا ہے کہ 13-14 سال کی عمر تک آپ ان کے حکمران بادشاہ بن جائیں. صحیح. اور اس کے بعد ان کے دوست بن جائیں.
کیونکہ اب وہ ایج شروع ہو گئی ہے جس میں اتھرا گھوڑا ہوگا، اتھری گھوڑی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ کس وقت کے اندر سوشل میڈیا کے اس دور میں ماں باپ کو بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی شروع کر دینی چاہیے مختلف حوالوں سے. ایک تو اس کا جواب ہے کہ شروع سے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی میچور ہونے جا رہے ہیں تو یہ 9-10 سال کی عمر سے چیزیں آہستہ آہستہ شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو فزیکل میچورٹی ڈیٹ ہے وہ بھی نیچے آ گئی ہے. جی ایسی. تو اس لیے 9-10 سال کی عمر سے آہستہ آہستہ بچوں کو بتانا شروع کر دینا چاہیے، لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی. اور اس میں جھجک کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جتنا اچھا والدین بتا سکتے ہیں اتنا ان کے ہمجولی نہیں بتا سکتے. ان ہمجولیوں کو کیا پتا، وہ چسکے کی صورت میں بتائیں گے، غیر ذمہ داری کے انداز میں بتائیں گے اور مس گائیڈ کریں گے اور کتنے سارے نقصانات ہو جائیں گے. جب ان سانحات سے بچے گزر جاتے ہیں تب ہم سر پہ ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا، تو بھائی پہلے کر لیتے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم سوسائٹی کے حوالے اپنے بچوں کو کر دیں گے یا ان کے دوستوں کے حوالے بچوں کو کر دیں گے تو دے آر ایٹ رسک. ان کا جو فیوچر ہے وہ اسٹیک پہ ہے. اور اس حوالے سے اگر پیرنٹس اپنے بچوں کے دوست بن جائیں تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے قریب بھی ہو جائیں گے اور ان کے جو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے وہ ایٹ لیسٹ والدین کے تھرو تو بالکل نہیں اس کی پاسبلٹی. یہ ریسرچ بیسڈ ریزلٹس یہ ہیں کہ 7 سال کی عمر تک تو بچے آپ کو صرف کاپی کرتے ہیں، کیا اور کیوں ہی پوچھتے ہیں، ادروائز جیسے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. اس کے بعد جو عمر شروع ہوتی ہے اس میں سوالات شروع ہوتے ہیں. اس میں تھوڑی سی اس کے اندر آپ کچھ گرپ کر کے، کچھ زور دے کے، کچھ جذباتی اپیلیں کر کے ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ جیت سکتے ہیں. آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے جھوٹ بول لیا، آپ تو بڑے اونچے آدمی ہیں، آپ تو بڑے اچھے بچے ہیں. یعنی اس طرح کی جذباتی اپیلیں کارگر ہو جاتی ہیں. جب ٹین ایج شروع ہوتی ہے تب یہ اپیلیں غیر مؤثر ہو جاتی ہیں. اس وقت بچے کے ساتھ اس کے پیئر پریشر بھی آ جاتا ہے، اسکول جا رہا ہے، کہیں اور دوست احباب ہیں، وہ گھر کے اندر اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہا ہے، ان کے اپنے فیشنز ہیں، ان سب چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے، میڈیا بھی وہاں پہ آ رہا ہے. اب ان سب چیلنجز سے اگر والدین اچھی طرح سے پریپیئرڈ نہیں ہوں گے، تیار نہیں ہوں گے، سمجھتے نہیں ہوں گے، وہ نہیں لڑ سکتے. اسی وجہ سے ہم سوسائٹل کیوس دیکھتے ہیں اور انتشار دیکھتے ہیں. ایک ہی وقت کے اندر اس وقت گھروں کے اندر 3 طرح کی جنریشن زندہ ہے. دادا دادی کا اور ذہن ہے، ماں باپ کا اور ذہن ہے، بچوں کا اور ذہن ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بچے کو بندے کا پتر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نا اس پہ بھی جو الفاظ ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں. یہ دور، ہر دور ہی انسان سہولت پسند ہے، آسانی پسند ہے. تو آج کے دور کا چیلنج یہ ہے کہ باتوں کو آسان کر کے پیش کیا جائے اور یہ الفاظ بھی نہ لائے جائیں کہ یہ مشکل ہے بہت کام، ورنہ وہ مشکل ہو جاتا ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ کام کچھ سوچ سمجھ کے کیا جا سکتا ہے، فہم کے ساتھ، کانشیس ایفرٹ جو ہے وہ لازم ہے، اور یہ کرنا بالکل ممکن ہے. پوری دنیا میں لوگ اسے کرتے ہیں. ایک زوالی معاشرے کے اندر اگر ہماری پرائرٹیز کچھ تبدیل ہو گئی ہیں تو یہ الگ بات ہے. لیکن یعنی میں نے ایک واقعہ پڑھا مائکروسافٹ کے بل گیٹس کا. تو مائکروسافٹ کے ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. مجھے نہیں پتا اس کی صحت کیا ہے، لیکن مجھ تک بات پہنچی، روح ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ فیس بک میں نے بچے کو اجازت نہیں دی، جب یہ 8th گریڈ میں پہنچے گا تب میں اس کو اجازت دوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ فیس بک کیسے استعمال کی جاتی ہے، کیوں ایجاد کی گئی اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کے نقصانات سے کیسے بچا جاتا ہے. یہ ہوتی ہے شعوری تربیت اور پہلے پریپریشن. اچھا سمر، یہ بتائیے، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم اپنے ناظرین کی آگاہی کے لیے جاننا چاہیں گے کہ میرے ساتھ جو آپ کا پروگرام ہے اس کا فارمیٹ کیا ہوگا. ہم ونس اے منتھ اور ٹوائس اے منتھ اگر ملتے ہیں تو ہمارے اس پروگرام کے تھرو، دستک کے تھرو لوگوں کو کیا ملے گا؟ میری طرف سے تو یہ سب چیزیں اوپن ہیں. ایک فارمیٹ ہے اور ایک ہے کہ کیا ملے گا. کیا ملے گا تو یہ ہے کہ اس طرح کا پروگرام پاکستانی میڈیا پہ اس وقت میرے علم کے مطابق نہیں ہے. یہ ایک یونیک پروگرام ہوگا. دوسری چیز یہ ملے گی کہ ان کی زندگیوں پہ فوری اثرات آ سکتے ہیں. ان کے گھر کے اوپر اس پروگرام کے فوری اثرات پڑیں گے اگر وہ واقعی تبدیل ہونے کی نیت سے سن رہے ہیں.
تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن کیسے ہو سکتی ہے. فون کالز لی جا سکتی ہیں, ای میلز لوگ کر سکتے ہیں, ہم ان کے جوابات بھی دے سکتے ہیں. ہم یہاں پہ کچھ کیس سٹڈیز بھی پیش کریں گے, لائیو ایگزامپلز بھی شیئر کریں گے, سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ایک ایک موضوع کو لے کے اس کے حل بھی تلاش کرتے چلے جائیں گے تاکہ کوئی فروٹی ہو جائے کام. اور ایون ہمارے اس پروگرام کے تھرو یا جو ہمارا پروجیکٹ ہے لائف لائن مینٹورنگ کا جو پروجیکٹ ہے, اس کے جو بینیفیشریز ہیں ہم ان کی سٹوریز بھی اس میں ایڈ اپ کر سکتے ہیں. جی بالکل, انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے اوپر آپ جیسے لے کر چلنا چاہیں, لیکن ویورز دیکھنے والے اس چیز کا یقین رکھیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر جس طرح سے اس کی تحریروں نے, ویڈیوز نے تبدیلیاں پیدا کی ہیں, ہم نہیں کہہ رہے کہ کریں گے یا یوں ہوگا, کی ہیں, تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا مکان گھر بن جائے, سکون اور خوشیاں آ جائیں, اور ہم واقعی تبدیل کچھ ہونا شروع کر دیں, جس سے اتنی سی تبدیلی سے اگر اتنا بڑا میگا چینج آ سکتا ہے تو ہم کیوں نہ لائیں. تو وہ یہاں سے ملے گا انشاءاللہ. ہر ایک پروگرام کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور ہوگی, کم از کم ایک تو ہوگی. اگر مطلب ایک چیز بھی ہو جائے تو بہت, سیکھنے کو ایک چیز اور چیزیں بھی ہوں گی جو ہم پہ فوری اثر ڈال سکتی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, آج سید سمر احمد ہمارے ساتھ موجود تھے, اور سید سمر احمد نے یہ بتایا کہ ہمارے پروگرام دستک کے تھرو وہ آپ ناظرین تک ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو کیسے جنت بنا سکتے ہیں. آپ اپنی مکان کی دیواروں کو اس کی چار دیواری کے اندر گھر کا جو نمونہ ہے وہ کیسے پیش کر سکتے ہیں, اور ایک آئیڈیل لائف جو ہے وہ آپ کی بچوں کی زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے, اور لائف میں آنے والے جو اچانک حادثات ہیں جن کا جو اختتام ہے وہ طلاق کی صورت میں ہوتا ہے, تو ایسے حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے. سید سمر احمد ہمارے اس پروگرام دستک میں وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے اور آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور اپنے سوالات کی صورت میں آپ ہم سے مختلف سوالات کر سکتے ہیں. ان کی روشنی میں ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے رہیں گے. ہمارے اس پروگرام کو لائک کرنے کا بہت شکریہ. ہمارے اس پروگرام کے لیے اپنی پسند کے اظہار کا بہت شکریہ. دستک کو دیکھتے رہیے, دستک دیتے رہیے کہ اسی سے دل و دماغ کے دریچے کھلیں گے اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے. بہت شکریہ. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.